دوستو ستمبر 2019 میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خاص لوگوں کی ایک ٹیم کو اسرائیل روانہ کیا اور انہیں صرف یہ احکامات دیے گئے کہ وہ اسرائیل میں موجود یہودیوں کے سب سے بڑے عالم جسے ربوی کہا جاتا ہے اس سے یہ پتہ چلا سکے کہ مسیح کب آنے والا ہے۔ دوستو وہ یہودی بزرگ عالم 92 سال کا ہے اور اس کی ساری زندگی اسی ہی کام میں گزری ہے کہ وہ اپنے مسیحا کی تلاش کرتا رہا ہے۔ اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جواباً یہ کہا کہ آپ اسرائیل جلد آ جائیے، ہم اپنی آنکھوں سے مسیح کا دیدار کرنے والے ہیں۔ اور دوسرے دن اسرائیل کے تمام اخبارات میں یہ خبر بھی چھپ گئی اور یہ بحث چڑھ گئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہودیوں کے مسیحا سے کیا کام ہے۔ دوستو اس واقعے کے 3 دن بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پیغام میں اپنے آپ کو یہودیوں کا سب سے بڑا تاریخ کا بادشاہ قرار دیا اور کہا کہ میں یہودیوں کا تاریخ کا سب سے بڑا حاکم ہوں۔ ایک انٹرویو میں اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا میں تو آسمان سے چنا گیا ہوں۔ دوستو یہودیوں کا یہ عالم جس کی عمر اب 92 سال ہو چکی ہے، اس کے مطابق اس نے وہ تمام نشانیاں پوری کر دی ہیں جس سے دجال اب جلد حاضر ہو جائے گا۔ اس سے پہلے اس یہودی عالم کا ایک انٹرویو آیا تھا جس میں وہ اسرائیل کے صدر نتن یاہو سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ مسیح کے آنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، تو جواب میں نتن یاہو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ تمام احکامات پورے کر رہے ہیں جس سے مسیح کا آنا ہموار ہو رہا ہے۔ یہودیوں کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب یروشلم کی سرزمین پر انجیر کے درخت اگنا شروع ہو جائیں گے۔ اسرائیل کی زمین پر ہر قسم کا درخت اگ سکتا ہے لیکن پچھلے 1800 سال سے یہاں انجیر کا ایک درخت بھی نہیں اگ سکا، لیکن اب اسرائیل میں انجیر کے بڑے بڑے باغات دکھائی دیتے ہیں۔ اور دوسری نشانی یہ تھی کہ مسجد اقصی کی جگہ یہودیوں کا 3rd ٹیمپل بنایا جائے گا، وہاں پر بھی انہوں نے تمام کام مکمل کر دیے ہیں، ہیکل کی تمام بنیادیں ڈھونڈ دی گئی ہیں، لیکن مسلمانوں کے خوف سے وہ اب تک مسجد اقصی کو ہاتھ نہیں لگا سکے۔ ان کی ایک نشانی یہ بھی تھی کہ یروشلم کو یہودیوں کا دارالخلافہ بنایا جائے گا۔ اب امریکہ نے وہاں پر یروشلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ مانتے ہوئے اپنی ایمبیسی وہاں پر منتقل کر دی ہے۔ دوستو کچھ سوشل میڈیا ورکر نے اسرائیل میں لوگوں کا انٹرویو کیا، انہوں نے اسرائیل میں سفر کیا اور مختلف لوگوں سے ان کے مسیحا کے بارے میں سوالات پوچھتے رہے، جن میں اکثر نے یہ کہا کہ ہمیں دل سے یقین ہے کہ ہمارا مسیحا جلدی آنے والا ہے اور وہ ہمیں دنیا کی حکمرانی دے گا اور اس کے آنے کی تیاری مکمل کر دی گئی ہے۔ دوستو ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب دجال آئے گا تو اس کے بعد امام مہدی اور حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے اور یہودیوں کو مسلمان جب ختم کریں گے تو یہودیوں کو بچانے والا ایک درخت ہوگا جو اپنی جھاڑیوں کے اندر یہودیوں کو چھپا دے گا۔ اس درخت کی اسرائیل میں سب سے زیادہ کاشت کی جاتی ہے، اس کا نام برکت ہے۔ وہ اپنے تمام باغات صحراؤں میں اسے اگا رہے ہیں۔ جب سروے کرنے والی ٹیم نے اسرائیلی عوام سے اس درخت کے بارے میں پوچھا تو ان تمام لوگوں نے اسے عام درخت کہہ کر ٹال دیا اور اس کے متعلق کسی بندے نے کچھ نہ بتایا۔ اسرائیلی حکومت ہر سال اپنے تمام لوگوں کی ٹیمیں بنا کر اس درخت کی کاشت کر رہی ہے اور بہت سے صحراؤں میں اس درخت کی اتنی زیادہ کاشت کی جا چکی ہے کہ اب اسرائیل میں برکت کے درخت ہر جگہ دکھائی دے رہے ہیں۔ دوستو اسرائیل کی حکومت ہر سال اپنے عالموں کی جماعت کو اپنے آنے والے مسیح کے مطابق رپورٹ پیش کرتی ہے۔ اس کے مطابق وہ یہ دکھاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی روایات کے مطابق وہ تمام نشانیاں پوری کر دی ہیں یا نہیں۔ دوستو ان روایات میں ایک یہ روایت بھی ہے کہ تابوت سکینہ یہودیوں کے ہاتھ لگ جائے گا۔ دوستو تابوت سکینہ ایک ایسا صندوق ہے جس میں تمام معجزات کے سامان رکھا ہوا ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور موسیٰ علیہ السلام کے 10 احکامات جو پتھروں پر لکھے گئے تھے وہ اس میں صحیح حالت میں موجود ہیں۔ ان کے مطابق اگر تابوت سکینہ مل جائے تو ان کا مسیح یعنی دجال وہ ان تمام چیزوں کو یوز کر کے دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ یہ صندوق یہودیوں سے کھو گیا تھا جب رومن امپائر نے 2000 سال پہلے یروشلم پر قبضہ کیا تو وہ اس صندوق کو ساتھ لے آئے اور یہ صندوق تب سے اب تک غائب ہے اور یہودی تب سے اب تک اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کر چکے ہیں۔ دوستو اسرائیلی اخبارات کے مطابق وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تابوت سکینہ بھی انہیں مل گیا ہے۔ دوستو یہ وہ تابوت تھا جیسے اہل ایمان یہودی 2000 سال پہلے جس جنگ میں بھی لے جاتے تو اللہ تعالیٰ انہیں اس جنگ میں فتح نصیب کرتے۔ یہودی اپنی روایات کے مطابق دجال کے آنے کی تمام احکامات پورے کر چکے ہیں اور وہ 3rd ٹیمپل تعمیر کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ آپ اپنی قیمتی تجاویز دینے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ یہ معلومات ہر مسلمان تک پہنچ سکے۔ ہمیں اجازت دیجیے، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ خدا حافظ۔